اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے گھروں کے اندر تمہاری عزت محفوظ ہے، تمہاری بیوی محفوظ ہے، تمہارے بچے محفوظ ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کے گھر کی عورتوں، تم اپنے گھر میں عزت اور وقار کے ساتھ رہا کرو، اور گھر سے کبھی نکلا کرو تو بن سنور کر کے، میک اپ کر کے، سج کر کے، سنور کر کے، اپنے آپ کو نمایاں کر کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلا کرو۔ آئیے ذرا دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ گھر کو ناپاک کرنے والی کون سی چیز ہے؟ گھر کو ناپاک کرنے والی سب سے پہلی چیز شرک ہے۔ اپنے گھروں کو شرک سے بچا لو میرے ساتھیوں۔ مسلمان کے گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کے گھر میں گنڈا تعویذ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا جانا چاہیے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی میوزک انسٹرومنٹ ہے، کوئی ناچ گانے کی چیز ہے، تو اس کو بھی اپنے گھر سے نکال دو۔ مسلمان کے گھر میں میوزک انسٹرومنٹ نہیں ہونے چاہیے، ناچنے گانے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہائے ہائے، آپ کی جوان بیٹی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی ہے، باقاعدہ ڈانس کلاسز چلتی ہیں، آپ کی جوان بیٹی اسکول کے اینول فنکشن میں ڈانس کر رہی ہے، اور آپ اپنی جوان بیٹی کے ڈانس کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ آج ہماری نوجوان نسل کا حال ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اللہ میرے بھائیوں، مجھے جو عنوان ملا ہے ذمہ داروں کی طرف سے، بہت ہی اہم عنوان ہے، اور اس عنوان کا تعلق ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ ہے۔ عنوان ہے گھروں کی اصلاح کیسے کریں۔ ظاہر ہے ہم جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم آسمان سے تو نہیں ٹپکتے، ہم کسی گھر کے ایک ممبر ہوتے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے پوتے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، کسی کے نواسے ہیں۔ ان رشتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اور انہی رشتوں سے گھر بنتا ہے۔ میرا یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، گھر کسی عمارت کو نہیں کہتے، گھر کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، گھر کسی اسٹرکچر کا نام نہیں ہے، گھر نام ہے رشتوں کا، گھر نام ہے محبت کا، گھر نام ہے نزاکت کا، گھر نام ہے شرارت کا، گھر نام ہے اس جگہ کا جہاں بزرگوں کی شفقت بھی ہوتی ہے، جہاں چھوٹوں کی شرارت بھی ہوتی ہے، جہاں آپس کا ملنا جلنا بھی ہوتا ہے اور نوک جھونک بھی ہوتی ہے۔ ان محبتوں اور شکایتوں کی کھٹی میٹھی یادوں کا مجموعہ ہوتا ہے ہمارا گھر۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر قرار دیتا ہے، فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر اگر کوئی ہے تو مکڑی کا گھر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکڑی کا گھر کیوں کمزور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکڑی کا چونکہ جالا بہت کمزور ہوتا ہے اس لیے مکڑی کا گھر کمزور ہے۔ علماء نے کہا نہیں، مکڑی کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے اوہن البیوت کیوں کہا، سب سے کمزور گھر کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکڑی میں جو مادہ ہوتی ہے، جب وہ اپنے نر کے ساتھ اس کا ملاپ ہوتا ہے، اور جب وہ بچے کو جنم دینے والی ہوتی ہے تو وہ مادہ سب سے پہلے اپنے نر کو قتل کر ڈالتی ہے۔ سب سے پہلے وہ مادہ اپنے نر کو قتل کر ڈالتی ہے، اور جب مکڑی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی وہ طاقتور بنتا ہے سب سے پہلے اپنی ماں کو ختم کرتا ہے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ماں بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، شوہر بھی ہے، رشتے تو ہیں مگر رشتوں کی محبت نہیں ہے مکڑی کے گھر کے اندر۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اوہن البیوتی، سب سے کمزور گھر اگر کوئی ہے تو لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں نہ شوہر اور بیوی میں محبت ہے، نہ باپ اور اولاد میں محبت ہے، وہاں رشتوں کی نہ کوئی مریادہ ہے، نہ رشتوں کا کوئی سمان ہے، نہ رشتوں کا کوئی احترام ہے۔ تو گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں رشتوں کو سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے گھروں کے اندر تمہاری عزت محفوظ ہے، تمہاری بیوی محفوظ ہے، تمہارے بچے محفوظ ہیں۔
اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے میرے نبی کی بیویوں خبردار تم اپنے گھر. ہماری جماعت کے دو بڑے عالم ہیں، مولانا عبدالعظیم مدنی بنگلور کے رہنے والے ہیں، اور مولانا عبدالقدیر عمری وہ بھی بنگلور کے ہیں. یہ دونوں ایک مرتبہ فلائٹ کے سفر پہ جا رہے تھے. اتفاق سے فلائٹ کی جو پائلٹ تھی وہ ایک عورت تھی، ایک عورت ہوائی جہاز چلا رہی تھی. مولانا عبدالقدیر عمری نے پوچھا مولانا عبدالعظیم صاحب سے، شیخ ایک عورت پائلٹ بنی ہوئی ہے، ایک عورت ہوائی جہاز چلا رہی ہے، شیخ صاحب مولانا صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی میں ہم مسلمان اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ ہماری عورتیں تو پائلٹ نہیں بن رہی ہیں، ہماری عورتیں تو ہوائی جہاز نہیں چلا رہی ہیں. شیخ صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عورتوں کے اوپر اتیاچار کر رہے ہیں، ہم واقعی میں اپنی عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ تو شیخ عبدالعظیم نے بہت پیارا جواب دیا تھا. کہا کہ اے شیخ عبدالقدیر صاحب کان کھول کر کے سن لیجئے، یہ عورت جو آج ہوائی جہاز کی پائلٹ بنی ہوئی ہے، اگر یہ پائلٹ نہ بنتی تو اس کی جگہ کوئی مرد ضرور لے لیتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ پائلٹ نہ بنتی تو اس کی جگہ کو کوئی پر نہیں کر سکتا تھا، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا تھا. یہ اگر پائلٹ نہ بنتی تو کوئی مرد بن جاتا. لیکن شیخ عبدالقدیر صاحب آپ سن لیجئے، ایک عورت جس کو ماں کا درجہ حاصل ہے، ایک عورت کی جو ماں کی ذمہ داری ہے وہ ایک مرد کبھی ادا نہیں کر سکتا. ایک عورت کی جو بیوی کی ذمہ داری ہے وہ ایک مرد کبھی ادا نہیں کر سکتا. ایک عورت کی بیٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک مرد کبھی ادا نہیں کر سکتا. عورت کی ذمہ داری مرد ادا نہیں کر سکتا. عورت کا کام عورت ہی کو کرنا ہے. مرد کا کام عورت، اگر عورت سے ہم کروا رہے ہیں تو ہم عورت کی اصل ذمہ داری سے اسے دور کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، عورت کا اصل کام گھر کو بنانا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کے گھر کی عورتوں تم اپنے گھر میں عزت اور وقار کے ساتھ رہا کرو، اور گھر سے کبھی نکلا کرو تو بن سنور کر کے، میک اپ کر کے، سج کر کے، سنور کر کے، اپنے آپ کو نمایاں کر کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلا کرو. تو گھروں کی اصلاح ہم کیسے کریں؟ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں، اور جیسے جیسے ہوائیں چل رہی ہیں آپ اور ہمارے منتظمین کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی ہیں. ابھی مولانا توحید عالم سلفی صاحب ہمارے بازو میں بیٹھے ہیں، کٹیہار کے رہنے والے، ہماری جماعت کے بڑے اچھے اور مستند علماء میں سے، ان کا بھی خطاب باقی ہے. مولانا جرجیت صاحب جن کے خطاب کو سننے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا خطاب باقی ہے. مولانا عادل صاحب بھی بیٹھے ہیں. اور میں بول کر کے اس لیے نکل جاؤں گا، مجھے 6.5 گھنٹہ 7 گھنٹہ بنارس سے آنے میں لگے ہیں، پھر جانے میں بھی لگیں گے، تو بہت لمبی تقریر میں نہیں کروں گا. آپ اطمینان سے بیٹھیے، ہوا چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں گھروں کی اصلاح کے تعلق سے. میرے بھائیوں، دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب کسی برتن کو ہمیں اس میں اچھی چیز بھرنا ہے تو پہلے اس کے اندر کی نجاست کو صاف کرنا ضروری ہے. عربی کی ایک کہاوت ہے التخلیۃ قبل التحلیہ. اگر کسی چیز میں ہمیں کسی چیز کو اچھی چیزوں سے بھرنا ہے تو پہلے ناپاک چیزوں سے اس کو خالی کرنا ضروری ہے. اگر گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو گھر کے اندر سے پہلے ناپاک چیزوں کو نکالنا ضروری ہے. میرے ساتھی آئیے ذرا دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ گھر کو ناپاک کرنے والی کون سی چیز ہے. گھر کو ناپاک کرنے والی سب سے پہلی چیز شرک ہے. اپنے گھروں کو شرک سے بچا لو میرے ساتھیوں. مسلمان کے گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کے گھر میں گنڈا تعویذ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا جانا چاہیے. ایک مرتبہ میرا پروگرام بنگال میں کلیا چک میں تھا. وہاں مالدہ کے قریب ایک جگہ ہے کلیا چک, اور جس آدمی نے مجھے دعوت دی, جس کے گھر میں میں ٹھہرا ہوا تھا, وہ پکا اہل حدیث آدمی تھا. اس کے مکان کے باہر ٹائلز لگے تھے. ٹائلز میں نے دیکھا کہ اجمیر شریف اور بغداد شریف کا فوٹو لگا ہوا ہے ٹائلز میں, مکان کے ٹائلز میں. میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بھائی تو نے یہ کیا کر کے رکھا ہوا ہے؟ کہا مولانا صاحب کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ تم نے جو یہ اپنے مکان میں ٹائلز لگایا ہے اس میں اجمیر اور بغداد کی تصویریں ہیں. اس نے کہا میں مارکیٹ میں گیا تھا, مجھے جو اچھا لگا میں نے لے لیا. یہ آج ہمارے ان بھائیوں کا حال ہے جو سو کالڈ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ چیز اور یہ تصویر ہمارے گھر کے لیے شایان شان نہیں ہے, ہمارے گھر کو سوٹ نہیں کرتی ہے. میرے ساتھ
یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھروں کو شرک سے پاک کرنا ہے، اپنے گھر میں شرک ہونے نہیں دینا ہے، اپنی بیوی کو شرک کرنے نہیں دینا، اپنے بچوں کو شرک کرنے نہیں دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے، مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا لے۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، ان کے 12 بیٹے اپنے باپ کی چارپائی کو گھیر کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے مرنے کے پہلے اپنے 12 بیٹوں کو کیا وصیت کر کے جاتے ہیں؟ قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آیا تو یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں نے جواب دیا ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ مسلمان کے گھر میں نہ کوئی گنڈا ہو، نہ کوئی تعویذ ہو، نہ یا علی مشکل کشا کا نعرہ ہو، یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ ہو، یا غوث اعظم کا نعرہ ہو، اس طریقے کا کوئی شرکیہ نعرہ مسلمان کے گھر میں نہ ہو۔ مسلمان کے گھر میں اگر نعرہ ہو تو ایک ہی نعرہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے، ہمارا حاجت روا کوئی ہے تو اللہ ہے، ہمارا دستگیر کوئی ہے تو اللہ ہے، ہمارا غوث اعظم اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اپنے گھروں کو میرے پیارے ساتھیوں شرک سے بچا دو۔ بعض لوگوں کے مکان میں جائیے، مکان میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک پرچہ ٹنگا ہوا ہے، پرچے پہ لکھا ہوا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور اس پہ کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں 786 92 420 9211 یہ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ یہ گنتی میرے گھر میں لٹکی ہے تو میرے گھر میں کوئی شیطان نہیں آئے گا، میرے گھر محفوظ ہوگا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کی گنتیوں کو یا قرآن کی آیتوں کو بھی یہ سوچ کر اپنے گھر میں لٹکانا کہ اس سے میرے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی، یہ غلط ہے، حرام ہے، اور انسان کو شرک تک لے کے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تعویذ چاہے بچے کے گلے میں لٹکاؤ، اپنے گلے میں لٹکاؤ، یا اپنے گھر کی کھوٹی میں لٹکاؤ، تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ اور قرآن کی جہاں تک بات ہے، قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے، قرآن لٹکانے سے گھر میں برکت نہیں آتی ہے۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، دوا کو پینے سے شفا ملتی ہے، دوا کو لٹکانے سے شفا نہیں ملتی ہے۔ قرآن کا پڑھنا شفا ہے، قرآن کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر سے شیطان کو بھگانا ہے تو سورہ بقرہ کو پڑھنا پڑے گا۔ سورہ بقرہ کی گنتی لٹکا لینے سے، اس کے نقش کو لٹکا لینے سے یا اس کا تعویذ بنا لینے سے شیطان بھاگنے والا نہیں۔ گھر سے ناپاک چیزوں کو نکال دو میرے ساتھیوں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی میوزک انسٹرومنٹ ہے، کوئی ناچ گانے کی چیز ہے تو اس کو بھی اپنے گھر سے نکال دو۔ مسلمان کے گھر میں میوزک انسٹرومنٹ نہیں ہونے چاہیے، ناچنے گانے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہائے ہائے، آپ کی جوان بیٹی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی ہے، باقاعدہ ڈانس کلاسز چلتی ہیں، آپ کی جوان بیٹی اسکول کے اینول فنکشن میں ڈانس کر رہی ہے اور آپ اپنی جوان بیٹی کے ڈانس کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ آج ہماری نوجوان نسل کا حال ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اور اب تو ماشاءاللہ اسلامی کہے جانے والے اسکولوں میں بھی ایکشن کے نام پہ ڈانس ہو رہا ہے، نام بدل دیا، ایکشن ہو رہا ہے۔ جوان جوان بڑی بڑی لڑکیاں وہ ایکشن کے نام پہ ڈانس کر رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، نام بدل دینے سے چیزوں کی کیفیت نہیں بدل جاتی۔ مسلمان کے گھر میں ناچ اور گانا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یکون فی آخر ہذہ الامت خسف وقذف ومسخ، میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور لوگوں کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے اور لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا، وہ زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچ گانے کی چیزیں مسلمان کے گھر میں آ جائیں گی۔ آج ناچ گانے کی چیزیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں آ چکی ہے میرے ساتھ۔ 3 سال کی 4 سال کی بچی اور بچہ بھی آپ کا موبائل چلاتا ہے، کبھی غور کیجئے گا کہ اس میں جو ویڈیو ہمارے بچے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے بچوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو بے شرم بنایا جا رہا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، چھوٹے چھوٹے بچے جو ویڈیو دیکھتے ہیں اس پر بھی نظر رکھیے کہ آپ کے بچوں اور بچیوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھر سے بے حیائی کو نکال دو، اپنے گھر میں بے حیائی کو مت برپا دو۔
بڑا اچھا جملہ کہیں میں نے پڑھا تھا، اپنی جوان بیٹیوں کو جس طریقے سے گاؤں اور محلے کے اجنبی لڑکوں سے بچاتے ہو، اپنی جوان لڑکیوں کو جس طریقے سے اپنے محلے کی گاؤں کی کے جوان لڑکوں سے بچاتے ہو، اسی طریقے سے اپنی جوان بیٹی کو خالہ کے لڑکوں سے، ماموں کے لڑکوں سے، چاچا کے لڑکے سے، پھوپھی کے لڑکوں سے بھی بچا کر کے رکھو۔ اسلام میں کزن بردر، جس کو ہم انگلش میں کزن بولتے ہیں، اسلام میں کزن جو ہوتا ہے وہ بھائی نہیں ہوتا ہے۔ اس کو ٹھیک ہے ہم محاورے کے طور پہ بھائی بول دیتے، ہمارا خالہ زاد بھائی ہے، ہمارا ماموں زاد بھائی ہے، مگر شریعت کی ٹرم میں وہ بھائی نہیں ہے۔ اس سے شادی ہو سکتی ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اور جس سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے جوان لڑکی کو، جوان عورت کو پردہ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں بڑے آسانی کے ساتھ خالہ کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، جوان لڑکی ہے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، واٹس ایپ پر گروپ بھی بنے ہوئے ہیں، فرینکنس ہے، بے تکلفی ہے، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، ولگر باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ خبردار، یاد رکھو میرے ساتھ، ایک زناکاری وہ ہوتی ہے، ایک بے حیائی وہ ہوتی ہے جو گھر کے باہر ہوتی ہے، جو نظر آتی ہے، اور ایک بے حیائی وہ ہوتی ہے جو گھر کے اندر ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی ہے۔ اپنے گھر کو دونوں طریقے کی بے حیائی سے بچا لو۔ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ حیا والا ہے، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول حیا والے ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے نبی کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ آپ بے حیائی سے دور تھے، آپ بے حیائی کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے، آپ کی زبان سے کبھی بے حیائی کی بات نہیں نکلتی تھی۔ یہاں تک کہ عورتیں مسئلہ پوچھنے آتی تھی، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور آ کر کے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، عورت پیریڈ کے بعد، حیض کے بعد غسل کیسے کرے گی؟ آپ نے فرمایا غسل کرے گی اور اس کے بعد وہ اپنی نجاست کو، خون کے اثر کو، آپ نے فرمایا اس کو خوشبودار کپڑے سے صاف کرے گی۔ عورت سمجھ نہ سکی، بار بار ریپیٹ کرنے لگی کہ خوشبودار مشک والے کپڑے سے صاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی شرم و حیا کی وجہ سے اس کے سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے، بار بار اسی جملے کو ریپیٹ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کنارے لے جا کر اس عورت کو وضاحت کی اور بتایا کہ اللہ کے نبی کے جملے کا کیا مطلب تھا۔ اسلام شرم و حیا والا دین ہے، اسلام بے حیائی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ آج ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، سینکڑوں شادیاں ہو رہی ہیں، اور ان شادیوں میں مسلمان کی شادیاں بھی ہیں، غیر مسلم کی شادیاں بھی ہیں، اور مسلمان کی شادی میں جم کر کے بے حیائی ہوتی ہے اور جم کر کے بے پردگی ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا شادی بیاہ کے موقع پر بے حیائی کی اجازت مل جاتی ہے، بے پردگی کی اجازت مل جاتی ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پہ میں نکاح پڑھانے گیا، لڑکی کا باپ ماشاءاللہ داڑھی والا، ماتھے پر سجدے کے نشان والا، 5 ٹائم کا نمازی، لڑکی کی ماں تہجد پڑھنے والی، اور صاحب شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، اور ویڈیو کیمرہ والا آ کر کے کہتا ہے دلہن کہاں ہے؟ دلہن کے کمرے میں جا کر کے دلہن کے ایک ایک اینگل کو وہ ویڈیو ریکارڈنگ کر۔ مسلمانوں، کہاں چلی گئی تمہاری غیرت؟ کہاں چلی گئی تمہاری شرم و حیا؟ ایک غیر محرم کو دلہن کے کمرے میں جانا اور ہر اینگل کو، ہر پوز کو ریکارڈ کرنا، اور اس کے بعد ہم یہ دعویٰ کریں کہ صاحب ہم دیندار ہیں، ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم بڑے متقی ہیں، تہجد گزار ہیں۔ یاد رکھو میرے ساتھ، ہماری عبادت کا اثر ہمارے گھر کے ماحول پر بھی نظر آنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے شرم و حیا کی تعلیم دی، آپ کی بیٹیاں شرم و حیا والی، آپ کی بیویاں شرم و حیا والی۔ اس لیے مسلمانوں، اگر گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو گھر کے اندر بے حیائی کو پنپنے مت دینا۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہونے دینا جو گھر کے شایان شان نہ ہو۔ مسلمان کے گھر میں کوئی حرام کام، کوئی ناجائز کام ہو اور مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اگنور کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں پر نظر رکھو، اگر تمہارے گھر میں کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو فوراً اس کا نوٹس لو، اس کے خلاف ایکشن لو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے سلسلے میں وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کے لیے اگر عصا کا استعمال کرنا پڑے، لاٹھی کا استعمال کرنا پڑے، تو اس میں کوئی کوتاہی مت کرنا، اپنے گھر والوں کی تربیت میں سختی کرنا۔ اللہ کے نبی نے سختی کرنے کی تعلیم دی۔ اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں میرے ساتھ، یہ دور وہ دور نہیں ہے کہ آنکھیں موت کر کے اور آنکھیں بند کر کے آپ بھروسہ کر لیں کہ صاحب میرا لڑکا تو بہت سمجھدار ہے، میری لڑکی تو بہت سمجھدار ہے۔ یاد رکھیے، ابھی میں جھارکھنڈ گیا تھا، ہمارے مولانا توحید صاحب اکثر جاتے ہیں، ان کے بازو کا، ان کے پڑوس کا علاقہ ہے۔ جھارکھنڈ کے ایک علاقے سے مجھے خبر ملی، ایک لڑکی 8-10 سال مدرسے میں پڑھتی ہے،
بنات کے ادارے میں پڑھتی ہے جہاں اسے قرآن پڑھایا جاتا ہے, حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھائی جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ لڑکی جب اسکول میں کالج میں ایڈمیشن لیتی ہے, ہائی اسکول کرنے کے لیے, انٹر کرنے کے لیے, ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر ہوتا ہے اور وہ لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد اسلام کو چھوڑ دیتی ہے, مرتد ہو جاتی ہے, اسلام کو تیاگ دیتی ہے, وہ لڑکی مرتد ہو جاتی ہے اور ساری قوم کے لیے اور سارے خاندان کے لیے بدنامی کا دھبا بن جاتی ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اپنی آنکھ کے ساتھ ساتھ اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول کر کے رکھو. اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو اپنے آپ کو بیدار رکھو. زمانہ کہاں جا رہا ہے, ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے, اس پر غور کرو میرے پیارے ساتھیوں. آج حالات یہ ہیں, موبائل کے اوپر انسٹاگرام کی شکل میں, فیس بک کی شکل میں, اسنیپ چیٹ کی شکل میں ایسے ایپس موجود ہیں, ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں جن کا استعمال کر کے ہمارے اور آپ کے گھروں میں بے حیائی کو, زناکاری کو, بدکاری کو پروسا جا رہا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ڈھنگ سے بالغ بھی نہیں ہوئے, جو ڈھنگ سے جوان بھی نہیں ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیوں کو ان پلیٹ فارم کے ذریعے بدکاری کے, زناکاری کے راستے پر ڈالا جا رہا ہے. میرے ساتھیوں, اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو اپنے گھر کا سلوگن بنا لو, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جانا, انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ بہت گندا کام ہے, بہت برا راستہ ہے. اسلام نے اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا, لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان. جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو تیسرا وہاں پر ضرور شیطان ہوتا ہے. یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بغیر محرم کی عورت کہیں رات نہ گزارے. یہاں تک آپ نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء, اے مردو تم غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو. پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی افرأیت الحموا, کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس نہیں جا سکتا, کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا الحم و الموت, دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے. تو گھر کے کو ہمیں بچانا ہے, گھر کی اصلاح کرنا ہے تو ان گندگیوں سے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کو بچانا پڑے گا. گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو گھر کے اندر نیک اور دیندار عورت کو تلاش کر کے لے کے آؤ. اس لیے کہ آپ تو جاب پہ چلے جائیں گے, آپ تو دکان پہ, شاپ پہ, بزنس پہ چلے جائیں گے. گھر کو سنبھالنے والی عورت ہوتی ہے, گھر کو گھر بنانے والی عورت ہوتی ہے. اس لیے جب رشتہ کرنے جاؤ, جب اپنے بچوں کے لیے اپنی بہو دیکھنے جاؤ, اپنے بچوں کے لیے بیوی دیکھنے جاؤ تو دینداری کو ترجیح دو میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع, جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. عورت کا مال دیکھا جاتا ہے, عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے, عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور عورت کی دینداری دیکھی جاتی ہے. فظفر بذات الدین, دیندار عورت کو لے کے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. او خوبصورتی پر مرنے والوں, او دنیا کی زمین و جائیداد پر مرنے والوں, خوبصورتی ایک دن ختم ہو جائے گی, زمین و جائیداد ختم ہو جائے گی, لیکن دیندار عورت کو اگر گھر میں لے کے آؤ گے, اس کا دین تمہاری آنے والی نسلوں کو بچا کر کے رکھے گا. امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی کون ہے؟ ان کی ماں ہے. امام بخاری یتیم تھے, بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. ان کو یہ تربیت کرنے والی, ان کو محدث بنانے والی, ان کے دل میں اللہ کے رسول کے حدیثوں کی محبت پیدا کرنے والی اگر کوئی شخصیت تھی, ان کی ماں کی تھی. میرے پیارے ساتھی, امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں بہت چھوٹا سا تھا, میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میری ماں نے بڑی مشکلات کے ساتھ مجھے پالا پوسا, یہاں تک کہ جب فجر کا ٹائم ہوتا تھا, میرے گھر سے مسجد کافی دور تھی, میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر کے, نقاب پہن کر کے, چادر اوڑھ کر کے مسجد جایا کرتی تھی, خود بھی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتی تھی. حالانکہ عورت کے لیے مسجد جانا ضروری نہیں ہے, مگر اپنے بچے کو نمازی بنانے کے لیے احمد ابن حنبل کی ماں فجر کی نماز میں مسجد جایا کرتی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو قرآن کا حافظ بنایا, قرآن کا حفظ میری ماں نے مجھ کو کرایا. میرے ساتھیوں, اگر گھر میں دین کو لانا ہے, گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو اپنے گھروں میں دیندار عورت کو لے کے آ جاؤ. اور دیندار جب عورت گھر میں آئے گی تو اگر مرد کے اندر کوئی کمی ہے تو عورت پوری کرے گی, عورت کے اندر کوئی کمی ہے تو مرد پورا کرے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے, قیام اللیل کرتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے. اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے. بیوی اگر رات میں تہجد کے لیے انسان اٹھ رہا ہے تو بیوی کو بھی اٹھائے, یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے میرے پیارے ساتھی.
وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر، قامت من اللیل، جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے شوہر کو اٹھاتی ہے۔ یہ ماحول ہمارے گھروں کا ہونا چاہیے کہ شوہر بیوی کے دینداری میں اس کا سپورٹ کرے، بیوی شوہر کی دینداری میں اس کا سپورٹ کرے۔ میرے پیارے ساتھیو، گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو گھر کے اندر نماز کا ماحول ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10 سنین، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ 10 سال کا بچہ اگر ہے، بچہ یا بچی اگر ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، نبی اکرم نے تعلیم دی کہ اس پر سختی کی جائے، اس کی پٹائی کی جائے۔ یہ ماحول گھر کا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بچے ایگزام میں محنت نہ کرے، ہم پوچھتے ہیں، بچہ ایگزام میں فیل ہو جائے، ہم پوچھتے ہیں کہ تو نے محنت کیوں نہیں کی، تو نے پڑھائی کیوں نہیں کی۔ کتنے بچے نیٹ کی تیاری کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے تو آتم ہتیا کر لیتے، خودکشی کر لیتے ہیں کہ باپ نے لاکھوں روپے کی فیس میرے اوپر لگائی ہے، باپ کو میں کیا جواب دوں گا۔ میرے ساتھیوں، اپنے بچوں کی ڈگری کی اتنی فکر، اپنے بچوں کے فیوچر کی اتنی فکر، اپنے بچوں کے کیریئر کی اتنی فکر، کاش اپنے بچوں کی آخرت کی بھی ہم فکر کر لیتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہیں گھومنے جاتے ہو تو فیملی کو لے کر کے جاتے ہو، اچھی جگہ جاتے ہو تو فیملی کو لے کر کے جاتے ہو۔ اے ایمان والو، کیا تم یہ گوارا کرو گے تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارے بیوی بچے جہنم کی آگ میں جلتے رہیں؟ تم کبھی یہ گوارا نہ کرو گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے پیارے ساتھی ذرا غور کیجئے، مولانا ہمارے بڑے محبوب خطیب شیخ جرجیت صاحب بھی اسٹیج پر آئے ہوئے ہیں، اور شیخ عادل ریاضی صاحب بھی آ چکے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وقت جو ہے میں زیادہ لے رہا ہوں، آخری 2 باتیں میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ گھروں کی اصلاح ہم کیسے کریں؟ ایک بہت بڑا مسئلہ اس دور کا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، ارتداد کا مسئلہ۔ مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ اس مسئلے کے اسباب پر کبھی آپ نے غور کیا؟ بھائی اگر ہمارے مکان کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ چھت میں کہاں پر کمی ہے، پانی کہاں پر مر رہا ہے، چھت کیوں ٹپک رہی ہے۔ ہماری تاریخ تو ایسی نہیں تھی، ہماری تاریخ تو سمیہ بنت خیاط جیسی عورتوں کی تاریخ ہے جنہوں نے جان دے دی مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ ہماری تاریخ تو ایسی عورتوں کی ہے کہ جنگ احد میں ایک عورت آتی ہے، اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، عورت نقاب میں آتی ہے، پردے میں آتی ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ امی جان تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور تو تجھے پردے کی پڑی ہے، تجھے نقاب کی پڑی ہے، تو عورت کہتی ہے رضی تو ابنی ولم ارزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے۔ ہماری تاریخ تو ایسی رہی ہے۔ آج کیا ہو گیا کہ مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی 8-8 10 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکی آج مرتد ہو رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ، کان کھول کر کے سن لو، اہل حدیثوں تم سے بھی کہتا ہوں، ہم نے اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم جتنی پہنچانی چاہیے تھی نہیں پہنچایا۔ سال میں ایک بار جلسہ آپ نے کرا لیا، عورتوں کا انتظام کرا دیا، بہت خوش مت ہو جانا، اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ بیماری زیادہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک بھی اتنی تگڑی دیتا ہے، وائرس جتنا بڑا ہو، بیکٹیریا جتنا زیادہ ہو، اینٹی بائیوٹک کا ڈوز اتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ بیکٹیریا بہت پھیل چکا ہے، آپ کی لڑکیوں کو بگاڑنے کے لیے انسٹاگرام بھی موجود ہے، فیس بک بھی موجود ہے، اسنیپ چیٹ بھی موجود ہے، ٹویٹر بھی موجود ہے، واٹس ایپ بھی موجود ہے، سوشل میڈیا کا پورا طوفان موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سال میں ایک پروگرام کرا لینے سے آپ کی لڑکیاں اور آپ کی عورتیں دیندار نہیں بن جائیں گی، ان کو پرماننٹ، ان کو ریگولر، ان کو دین سکھانا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھر میں قرآن و حدیث کا درس ہونا چاہیے، تمہارے گھر میں قرآن و حدیث کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے، بار بار دہرانا چاہیے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی برابر تعلیم۔ میں بہت سارے بہار اور جھارکھنڈ کے علاقوں میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے، تو میں ٹوکتا ہوں اور سمجھاتا ہوں، اور آپ کے علاقے میں بھی اگر انتظام نہیں ہے تو میں آپ سے بھی بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھائیو،
آپ محنت کر کے کوشش کر کے اپنے محلے کی گاؤں کی مسجد میں عورتوں کے لیے بھی جمعہ میں ضرور انتظام کیجئے اور عورتوں کو جمعہ میں لے کر کے آئیے. کم سے کم اگر آپ کی عورتیں دین کی کوئی تعلیم حاصل نہ کریں, صرف سال کے 52 جمعہ کے خطبے میں آ جائیں تو دین کا بہت بڑا ڈوز ان کو ملے گا اور انشاءاللہ ارتداد کے فتنے سے وہ محفوظ رہیں گے. دوسری چیز میں اپنی بہنوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ایمان کی عظمت کو سمجھو میری بہنوں. یہ فیس بک پر کوئی آ کر کے پیار اور محبت کی چند باتیں کر لے اور آپ کو اچھے اچھے خواب دکھا دے اور آپ سے آپ کا ایمان چھین لے تو میری بہنوں اللہ کی قسم یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. تم نے پیار اور محبت کی جیسی سستی اور حقیر چیز کے بدلے ایمان جیسی قیمتی چیز کا اگر سودا کر لیا تو اس سے خطرناک کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے میرے ساتھی. ارے ایمان تو وہ قیمتی دولت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. اس ایمان کے بغیر تم اللہ کی بارگاہ میں اگر آ گئے تو تم ایمان کے بغیر اگر زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جاؤ تمہارا سونا اللہ کے قبول نہیں کیا جائے گا. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اپنے بچوں کے دماغ میں اپنی بچیوں کے دماغ میں ایمان کی عظمت کو ڈال دو. آنے والا دور بہت نازک دور ہے. آپ کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے ایسی ایسی دھمکیاں دی جائیں گی اور ایسے ایسے آفر کیے جائیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. دن بدن حالات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, آنے والے دور میں ہماری جان سے بڑا مسئلہ, ہمارے مال سے بڑا مسئلہ, ہماری آبرو سے بڑا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اس ایمان کو بچا کے رکھنا میرے پیارے ساتھیوں. ہماری اور آپ کی, ہم کمزور لوگ ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہی ایمان تو ہے جو قیامت کے دن ہمیں بچائے گا, اللہ کی بارگاہ میں بچائے گا. اللہ کے واسطے اس ایمان کی حفاظت کرو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین خاص طور سے ہماری ماں بہنوں کو دین سے قریب ہونے کی, دیندار بننے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نوجوان نسل کو بے حیائی کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بے حیائی سے, ہر قسم کی بے غیرتی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں, اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین.